صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم سب پر انہیں کرم فرمایا. حضور نے فرمایا اپنی اولاد میں اپنا ورثہ برابر تقسیم کرو. باپ فوت ہو جائے 2 روپے بیٹے کے تو 1 روپے بیٹی کا. جاہلیت میں لوگ بیٹی کو کچھ نہیں دیتے تھے. محمد الرسول اللہ آئے، عورتوں پر کرم فرمایا عورتوں کو بھی حصہ ملے گا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. ابا فوت ہوا تو بیٹے کو 2 روپے ملیں گے تو بیٹی کو 1 روپیہ ضرور ملے گا. جو بیٹی کو نہیں دیتے سمجھ لو وہ محمد الرسول اللہ کے امتی سے اپنے آپ کو باہر نکال رہے ہیں. حضور نے تو یہی سبق دیا. حضور نے تو تقسیم کا یہ معاملہ فرمایا کہ باپ کے ترکے میں بیٹی کا بھی حصہ ہے. ہمارے زمانے میں حالت یہ ہے کہ لوگ بیٹی کو حصہ نہیں دیتے. اے مسلمان، جس کی آپ میراث منعقد کر رہے ہیں، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کی محبت کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ محبت میں سچے ہیں تو اپنی اولاد میں تقسیم کریں گے. بیٹے کو بھی حصہ ملے گا، بیٹی کو بھی حصہ ملے گا. جو بیٹی کو حصہ نہیں دیتا شرم فاسق ہے، اس کی امامت مقبول تحریمی ہے، اس کی گواہی مردود ہے. قربان صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا پر دعوت پر آئے. کسی نے عرض کی حضور یہ صاحب دعوت نے اپنا مال تقسیم کیا، بیٹی کو کچھ نہیں دیا. آپ نے تمہارا کوئی یقین ہے بیٹی کو کچھ نہیں دیا؟ بھائی یقین. تقریر کو چھوڑ کر تقریر نہیں کی. بابل رحمت الشریف لاڈ میں پہنچ گئے. فرمایا کہ مجھے دعوت کرے اور بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، میں اس کی تقریر میں پہنچتا ہی نہیں، اس کے جلسے میں شامل نہیں ہوتا. وقفی اللہ سبحان اللہ. شریعت کے پائبند، حضور کی تعلیمات کے پائبند. حضور نے ارشاد فرمایا جو بیٹا اپنے ابا کے چہرے کو ادب سے دیکھے اللہ اس کو 100 حج کا ثواب نصیب فرمائے گا. ایک دفعہ محبت سے ابا کا چہرہ دیکھ کے مسکراتا رہے، دیدار کرتا رہے. ابا کا ادب، نبی نے آ کر ہمیں ابا کا ادب سکھایا. آج کل تو اباؤں کو کمرے میں بند رکھتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ سبق سکھایا جو بیٹا یا بیٹی اپنے ابا کے چہرہ کو ایک بار محبت سے دیکھے اللہ تعالیٰ بیٹا اور بیٹی کو 100 حج مبرور کا ثواب دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بیٹے کو تعلیم دے، بیٹا اگر عالم دین بن جائے تو بیٹے کی وجہ سے قیامت کے دن ابا کو ایسا تاج پہنا دیا جائے گا کہ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اے ابا تجھے بیٹے سے کمال ملا ہے، یہ بیٹا ہونے کا فضل ہے. بیٹا بن گیا، اس کو اللہ نے علم دیا تو بیٹے کی وجہ سے ابا کو اتنا کمال ملا. ابا سے شرف بیٹے کو ملا ہے، بیٹے سے شرف ابا کو ملا ہے. حضور نے فرمایا اگر سجدہ کرنا غیر اللہ کو جائز ہوتا، میں بیوی کو حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. بیوی پر شوہر کا اتنا زیادہ حق ہے کہ اللہ کے بعد اگر اکرام ہے تو شکر کا ہے. جو بیوی شوہر سے لڑتی ہے، گالی دیتی ہے، بات نہیں مانتی، اس کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی. حضور نے فرمایا جو شوہر اپنے بیوی پر احسان کرتا ہے، بیوی کے دکھ درد برداشت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. اس رسول اللہ کی تعلیمات بھی سیکھیں، ان کا ان کی شان بھی سمجھیں گے، عظمت بھی سمجھیں گے، فضیلت بھی سمجھیں گے اور ان کی تعلیم شریعت و سنت بھی سمجھیں گے. یاد رکھیں جو آدمی صرف ایک سنت کرتا تھا، تاریخ سنت وہ ملا تھا، تاریخ کو کبھی پیر نہیں بن سکتا، کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتا. یاد رکھیں پیر امریکہ بار بار یہ فرماتے تھے من ترک سنت من سنتی فضلہ بالنعلین. جو آدمی میرے ایک سنت محترمہ کو چھوڑ دے، آپ جتیاں نکال کر اس آدمی کو مارو کہ یہ اللہ کا محبوب کا نائب نہیں بن سکتا، یہ پیر کامل نہیں بن سکتا. پیر وہ ہے جو آپ کو قرآن و سنت سمجھائے، اپنی توجہات سے اندر سے غرور نکالے، اندر سے تکبر نکالے، آپ کو دنیا میں جنت کی خوشبو دکھائے، دنیا میں مدینہ منورہ پہنچائے. سبحان اللہ. میرے چند کلمات قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور کا سچا عاشق بنائے. سر پر پگڑی باندھے، چہرے پر داڑھی رکھیں، نماز پابند ادا کریں، اپنے محلے کی مسجدوں کو روشن کریں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، ان کو انگریزی تعلیم اس لیے پڑھائیں کہ کل وہ نوکری میں جا کر حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو خوش کریں، اللہ کی راہ میں بھی خیرات کریں.